میں بیٹھا تھا. خلوت دو قسم کی ہے. ایک خلوت یہ ہے، یہ سننا ذرا غور سے، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. ایک خلوت یہ ہے بندہ سارے لوگوں میں بیٹھا ہے مگر دل اللہ کے ساتھ مشغول ہے، لوگوں کا کوئی اثر دل پر نہیں ہے. یہ اعلیٰ درجہ خلوت کا ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے. یہ بات ہے جو میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی. بیٹھے سارے لوگوں میں ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں مگر دل اللہ کے ساتھ مشغول ہے. اور یہ کیفیت غم کی حالت میں ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. آپ نے کہا السلام علیکم. حضرت عثمان چپ کر کے بیٹھے رہے، جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا چلتے ہیں. حضرت عمر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو اس وقت وہاں جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہے، آپ نے حضرت عمر کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کی قسم یہ گزر گئے، سلام کیا، مجھے نہ ان کے گزرنے کا پتہ ہے نہ مجھے ان کے سلام کا پتہ ہے. یہ خلوت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ خیال میں اللہ بس جائے، تخیلات کی دنیا میں اللہ بس جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک میدان جنگ میں ہیں، کافر ہاتھ ہے، اسے گرا دیا نیچے. اسے گرایا، اس نے دیکھا کہ اب مجھے یہ قتل کریں گے تو نیچے سے اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا. جب چھوکا حضرت علی نے چھوڑ دیا. جب وہ چھوٹا تو اس نے کہا عجیب بات ہے، میرے اوپر آپ نے قابو پا لیا اور مجھے آپ مارنے لگے تھے، میں نے تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا. حضرت علی نے کہا پہلے تجھے پکڑا تھا، لٹایا تھا اللہ کے لیے، جب تو نے چہرے پر تھوکا تو دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ اب تو اس سے بدلہ لینا چاہیے. یہ خیال آتے ہی پھر میرا دل اللہ میں مشغول ہوا. میں نے کہا تو اپنی ذات کے بدلے لے گا یا اللہ کے لیے؟ جب ذات کا خیال آیا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ دل میں اتنا اللہ بستا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب معراج کے موضوع پر بات کریں یا آج کے اس آخری دن پر کہ محاسبہ کروں، میں بھی محاسبہ کروں، مجھے اللہ کا قرب کتنا ملا ہے، یہ مہینہ پورا گزر گیا، میں اللہ کے تعلق میں کتنا آگے بڑھا ہوں، میری اللہ سے روشنائی میری اللہ سے شناسائی کتنا ہوئی ہے. دو اللہ والے بیٹھے تھے، میں وہاں بیٹھا تھا. اس بات کو ذرا غور سے سننا، میری بات سمجھ آ جائے تو بہتر ہے، نہ آئے تو میری بات واپس کر دینا، بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہے. ایک اللہ والا دوسرے سے کہنے لگا، وہ چلے گیا دنیا سے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. کہنے لگے اللہ سے کوئی جان پہچان ہے؟ ایک اللہ والا دوسرے سے کہہ رہا ہے کوئی اللہ سے جان پہچان ہے؟ تو وہ رو پڑے. رونے کے بعد کہا الحمدللہ اللہ سے جان پہچان ہے. اب یہ پہلے اللہ والے کہہ رہے ہیں پھر کام کو بتا دے کرا دو گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی آپ کی فلاں سے جان پہچان ہے، تو کہتے ہیں جی اچھا جی آپ کو کام بتائے تو کرا دو گے. تو اس دوسرے پہلے اللہ والے نے کہا اگر آپ کو کام بتائیں تو اللہ سے کرا دو گے. یہ ان سے بڑا تھا جو سوال کر رہا تھا، وہ تو میں جانتا تھا. اور نے کہا پھر کو کام بتائیں کرا دو گے؟ تو پھر رو کر کہنے لگے ضرور کرا دیں گے. کہا الحمدللہ اسی کیفیت پر جم جاؤ اور اس میں آگے بڑھو. سبحان اللہ. پورا رجب گزر گیا. اب شعبان نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے. میں اللہ کے نبی کی اتباع میں کتنا جاتا ہوں، وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور رجب کا آج آخری دن ہے جو اللہ کا مہینہ تھا. میرا اللہ سے کتنا تعلق بنا، کتنی جان پہچان ہوئی، کتنی معرفت حاصل ہوئی، کتنا اللہ کا قرب ملا مجھے اس مہینے میں. اور رمضان تو پھر یہ تو رمضان کی تیاری کے لیے مہینہ تھا کہ رجب میں اللہ سے تعلق بناؤ، چونکہ روزہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. قرآن پاک میں جو بات کی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
میں اللہ اس روزے کے ذریعے تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اہل علم نے لکھا ہے رجب اللہ کا مہینہ، اس کے قرب میں بڑھو، پھر جب اللہ کا قرب ملے گا شعبان نبی علیہ السلام کا مہینہ، آپ کی اطاعت میں بڑھو۔ جب یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی پھر روزہ اچھا لگے گا، نتیجہ یہ نکلے گا انسان متقی ہو جائے گا۔ جب متقی ہو جاؤ تو پھر قرآن کا اعلان سنو، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع المتقین، روزے کے ذریعے جو تقوی حاصل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس متقی کے ساتھ میں اللہ خود ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نتیجہ یہ بتایا ہے، ہمارا تو نماز میں بھی اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ باہر کی دنیا تو اور بات ہے، اور صفت احسان تو بہت ضروری ہے۔ بل احسان یا رسول اللہ، میں پچھلے جمعے میں عرض کر کے چلا گیا، یہ بڑی بات ہے، اور صفت احسان پیدا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اپنے دل میں صرف اللہ کو بسائے، اللہ کا تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی فرما برداری پر لا کے کھڑا کرتی ہیں۔ اللہ سے محبت نہیں، کبھی فرما برداری نہیں ہوگی۔ اللہ سے تعلق نہیں، فرما برداری مشکل لگے گی۔ اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، ہر اس کی فرما برداری کو دل کرے گا۔ بے شک۔ اپنے جسم پر سب کے حق سمجھے، بیوی کا بھی حق سمجھا اپنے جسم پر، اولاد کا بھی حق سمجھا اپنے جسم پر، رشتہ داروں کا بھی حق سمجھا اپنے جسم پر، مگر نہ اللہ کا حق سمجھا اپنے جسم پر، نہ اس کے نبی کا حق سمجھا۔ استغفر اللہ۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، اب ان کی بات آ جاتی ہے، ان کی صحبت میسر تھی ہمیں، تو ہم بیٹھے تھے تو بیت اللہ کی بات ہے، یہ مکہ میں تھے ہم، تو وہ کہنے لگے کہ آج میں گیا بیت اللہ سے چمٹا تو عجیب اللہ پھر دلوں میں بات ڈالتا ہے، اللہ دلوں میں القاء کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ، یہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ بری چیزوں میں آتا ہے، قرآن نے اسے بتایا ہے اور اس کے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ ان وسوسوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور خیال کرنا جب بھی دل میں وسوسہ آئے تو پہلی قسم وسوسے کی کیا ہے؟ آتے ہی جھٹک دو خیال، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھو، سارے گندے برے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے اور میری امت کو دیا ہے، کسی نبی اور پہلی امت کو نہیں عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ناراض نہ ہونا، وسوسہ آ جائے ہم تو اسی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اسے خیال کی شکل میں آگے بڑھاتے ہیں، پھر اسی پر اپنے خیالات کے پلاؤ پکاتے ہیں، پھر اسی پر بیٹھ کر اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ بھی بھول جاتا ہے، اس کے نبی بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، میری کیفیت اور ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں میری کیفیت اور ہو جاتی ہے، مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہ راستے میں کہتے ہوئے آ گئے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی میں صحبت میں اور کیفیت ہوتی ہے اور گھر جاتے ہیں تو اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، راستے میں سیدنا صدیق اکبر مل گئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہی حالت ہے، اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں تو پھر دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا پھر یہ بات میرے ساتھ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیفیت گاہے گاہے آہستہ آہستہ دل میں سرایت کر جائے گی، اگر وہ کیفیت تمہاری ہو جائے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر تمہیں راستے میں مسافہ کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ جو دل کی کیفیت ادھر ادھر بدل جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شیطان اسی جگہ حملہ کرتا ہے جہاں کچھ ہو، جیسے کہ چور وہاں حملہ کرتا ہے جہاں کچھ پڑا ہوا ہو، اور جہاں کچھ نہ ہو تو ادھر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ اندر ایمان کی دولت موجود ہے، اگر اس طرح کی کیفیت ہونے لگے جو تم بیان کر رہے ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خخیالات میں یہ لایا کرو وہ کیسی مجلسیں ہوں گی جس میں اللہ کے نبی ہوں گے،
یہ خیالات میں لایا کرو۔ ساری کائنات کی مجلسوں سے اللہ کی قسم وہ سب سے نرالی مجلس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، جس میں صحابہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے اللہ کے نبی کے حدیث کے کلمات انہوں نے سنے، وہ براہ راست ان کے دلوں پر منتقل ہوئے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوبصورت مجلس، کاش میں بھی اس مجلس میں ہوتا۔ خیال تو یہ لانے کا ہے۔ میں کیا عرض کروں، بعض محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی جو مجلس تھی، جو صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی مجلس تھی، یہ مجلس جنت کی مجلس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ کا قرب مجھے کتنا حاصل ہوا۔ آج آخری دن ہے رجب المرجب کا، یہ رمضان کی تیاری کے لیے یہ سارا کچھ کہا گیا۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کہا، اولہ مغفرۃ اوسطہ رحمۃ وآخرہ عتق من النار۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس نے رجب کے مہینے میں اللہ سے تعلق قائم کر لیا اور اسی پر ڈٹ گیا، جم گیا، اور رمضان میں اللہ کے نبی کی کامل اتباع پر آ گیا، یہ رمضان کے پہلا دن، اس کا پہلا دن رمضان کا، اور باقی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہ رجب کا خیال رکھا نہ شعبان کا خیال رکھا، رمضان سر پر ٹوٹا، ان کا آخری دن اور ان لوگوں کا پہلا دن اللہ کی نگاہ میں برابر ہوگا۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ تو وہ آخری دن میں رمضان کے سارے روزے رکھتا رہا، تراویح پڑھتا سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اعمال صالحہ میں لگا رہا، تو رمضان کے آخری دن، اور یہ متقی جس نے رجب میں اللہ کا قرب حاصل کیا اس کے تعلق میں چلا گیا، پھر شعبان میں اللہ کے نبی کی کامل اتباع پر آ گیا، یہ رمضان کا اس کا پہلا دن، اور وہ جو رمضان میں سارے اعمال کرے گا اس کا آخری دن اللہ کی نگاہ میں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب ملا ہے، امام الانبیاء بنے ہیں، اللہ کے نبی کا سفر بیت المقدس میں ہوا ہے، اور بیت المقدس میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے اصل میں قرآن میں وعدہ لیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے 3 پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کا ترجمہ لفظی سن لو، اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑنے والوں، غیروں کی زندگی اچھی لگتی ہے تمہیں، اس آیت کا ترجمہ سنو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے میثاق لیا، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے میثاق۔ میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، میں نے پختہ وعدہ ان سے لیا، کیا لیا؟ کہ میں تمہیں ایک شرط پر نبوت عطا کرتا ہوں۔ وہ شرط کیا ہے؟ اگر تمہارے زمانہ نبوت میں میرا آخری نبی آ جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کا کلمہ پڑھ لو گے۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ٹھیک ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ نے جواب میں کہا فاشہدوا، تم اس پر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ تم انبیاء پر گواہ ہوں کہ تم نے یہ مجھے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اب سارے انبیاء کو بھیجتے رہے، مگر کسی نبی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا۔ پھر اللہ نے یہ وعدہ پورا کرانا تھا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تو اللہ کے نبی جب بیت المقدس آئے تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو کہا آج تم یہاں آ جاؤ۔ سارے انبیاء کو وہاں جمع کر دیا گیا، سارے انبیاء آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کی امامت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی اور سارے انبیاء آپ کے مقتدی ہوئے۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے حضور کو امام بنا کر سب انبیاء کو پیچھے مقتدی بنا کر وہ جو وعدہ لیا تھا اسے پورا کر کے سب انبیاء سے ثابت کرا دیا کہ آج کے بعد تم مقتدی ہو، اب قیامت تک امام محمد رسول اللہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس زندگی کو پڑھا کرو، باقی جو چیزیں پڑھتے ہو وہ ناول کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، احادیث کی کتابوں سے مناسبت پیدا کرو، اور جو لوگ پڑھنے جاننے والے ہیں ان کی صحبتیں اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عزت ہے۔ ایک آدمی اس مصلی کا امام ہوتا ہے، آپ کتنی عزت کرتے ہیں؟
1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی، امام الانبیاء کا اتنا بڑا لقب دیا گیا، سید الاولین والآخرین کا لقب دیا گیا، لیکن میرے نبی میں عاجزی کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سر جھکا کر کہنے لگے انا سید ولد آدم ولا فخر وبیدی یوم القیامت لواء الحمد ولا فخر، اللہ نے مجھے آج ساری آدم کی اولاد ابا آدم سمیت سب کا مجھے سردار بنا دیا، مگر سن لو مجھے اس پر فخر نہیں ہے، میں سر جھکا کے اللہ کے سامنے رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس طرح کے جملے مجھے اچھے نہیں لگتے، کم از کم اس حدیث کی روح سے ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے نہیں کہنا چاہیے اس طرح کا جملہ، ہمیں صرف اس بات پر فخر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی کے امتی ہیں، بے شک بے بس شک۔ یہ فخر ہے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں قرآن کا وارث بنا دیا، ہم اس پر فخر کرتے ہیں رجب جیسا مہینہ دے دیا، اس پر فخر کرتے ہیں شعبان جیسا مہینہ دے دیا، اس پر فخر کرتے ہیں اللہ نے رمضان جیسا مہینہ دے دیا، اس پر فخر کرتے ہیں یہ مسجد عطا کر دی، یہ کسی کو عطا نہیں کی، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ مسجدیں اللہ کے نبی کی مسجد، مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں ماں کے ساتھ ہوں گی، مسجد نبوی جنت کا ٹکڑا ہے، ان کو بھی جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے جملے کہے اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، قیل یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال هؤلاء المساجد، اللہ کے نبی نے کہا جب جنت کے باغیچوں سے گزرو تو وہاں کچھ چر لیا کرو، لفظی معنی کر رہا ہوں، کچھ کھا پی لیا کرو، چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک اللہ والے کے ساتھ ہمارا سفر ہو رہا تھا، شہر میں جا رہے تھے تو ایک مسجد ہے، ہم نے کہا ذرا روکو، اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، پھر آگے مسجد ہے کہا روکو، پھر وہ اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، یوں کرتے کرتے میں حیران ہوا پتہ نہیں کیا ہے، تو مجھے وہ کہنے لگے دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جب جنت کے باغیچوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں کا چرنا اور پھل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعمال صالحہ اور نماز ہے، یہ یہاں کا چرنا اور پھل ہے۔ تو میں جنت کے باغ کے سامنے گزر رہا تھا تو میں نے کہا اس مسجد میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لوں، پھر آگے چلے گئے، پھر مسجد آ گئی، پھر اللہ کا گھر ہے، پھر اس سے محبت ہے، چونکہ اس سے تعلق ہے، اس سے محبت ہے، اس کا پیار، اس سے پیار ہے، لہٰذا اس کے گھر سے بھی پیار ہے، وہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر آگے چلے، پھر وہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر آگے چلے، پھر وہاں بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، یوں پڑھتے پڑھتے جہاں کام تھا وہاں گئے، 1 منٹ میں ان کا کام ہو گیا اور واپس آ گئے۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا جی اگر اس مسجد میں وقت زیادہ دیں گے تو ادھر باہر کے کام میں وقت کم لگے گا، اور اگر یہاں وقت کم دیں گے وہاں کام میں وقت زیادہ لگے گا۔ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عزت کی کمی نہیں ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کتنی بڑی نسبتوں سے نوازا ہے، امام الانبیاء کے امتی ہیں، کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے، سید الانبیاء کے امتی ہیں، کتنی بڑی نسبت سے نوازا ہے۔ کوئی آسمانوں پر نہیں گیا، آسمان کے دروازے کھولے گئے، وہ حدیث میں کیا کیا میں الفاظ نقل کروں، ایک حدیث شروع کرتا ہوں اور حدیث یاد آتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے دروازے پر دستک دی، کہا کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ کہا بھیجا گیا تھا۔ کہا دروازہ کھول کے ہمیں بھی حکم دیا گیا تھا کہ جس دن اس آسمان کا دروازہ اس دن کھلے گا جس دن محمد الرسول اللہ آئیں گے۔ سبحان یہ کیا عزت ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسرے پر گئے تو وہاں بھی یہی دروازہ دستک دی جبرائیل امین نے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، انبیاء سے ملاقات، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی انبیاء کی خوابوں میں تو کم از کم زیارت ہو جائے، آمین۔ اور یہ شوق رکھنا چاہیے۔ انبیاء کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے مقربین کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صالحین کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ کی زیارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا شوق ہونا چاہیے کہ مجھے تو خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ سے خواب میں ملاقات ہوئی۔ ابو حنیفہ کو 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ قرآن پاک کا بڑا مفسر ہے، عربی زبان میں کتاب لکھی ہے، جلالین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 70 مرتبہ سے زائد اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا شیخ الحدیث و یا محی السنہ، اللہ کے نبی اتنے بڑے لقب دے کر کہتے تھے میری حدیثوں کا امام آ میرے سینے سے لگ جا، آجا میری سنتوں کو زندہ کرنے والا میرے سینے سے لگ جا۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ قرآن پاک کا ہمیں تو ایک ناراض نہ ہونا، یہ قرآن پاک تو اللہ نے
سبع ثلاثہ میں اتارا ہے. اب آپ کو سبع ثلاثہ بھی بتانا پڑے گا وہ کیا ہے. وہ تو 7 روایتوں میں اللہ نے اتارا ہے. ہم تو ایک روایت کو نہیں پڑھتے. اور وہ ائمہ جو ہر روایت کے مالک ہیں ان میں سے ایک ہے حضرت امام نافع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی آگے بڑھے اور کہا منہ میرے قریب کرو. انہوں نے منہ قریب کیا. اللہ کے نبی نے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا انہی ہونٹوں سے قرآن پڑھتے ہو. یہ کون امام ہے؟ امام نافع. اللہ کے نبی کے بوسے کے بعد زندگی بھر ان کے منہ سے خوشبو مہکتی تھی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کا قرب کیا ہے. ہم دنیا میں مست ہیں. مال چاہیے, دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, اتنا بڑا بینک بیلنس کیا کریں گے؟ موت آئے گی تو سارا بینک بیلنس پڑا رہے گا. میرے ساتھ تو میرے اللہ کا تعلق جائے گا. موت آئے گی تو دنیا یہاں پڑی رہے گی. اللہ کی قسم میرے ساتھ تو میرے نبی کی محبت جائے گی. اس نبی کی اطاعت اور فرما برداری جائے گی. یہ دولت اور سرمایہ ہے. اللہ کرے جس طرح مال کو دولت سرمایہ سمجھ کے ہمیں جمع کرنے کی محبت لگی ہے, ایسے اللہ کا تعلق اور اس کے نبی کی محبت اور اس کے نبی کی اطاعت اور قرآن پاک سے محبت, مسجد سے محبت, اللہ والوں سے محبت, اللہ کے مقربین اور صالحین سے محبت, اس کو بھی سرمایہ سمجھ کے جمع کرو. اللہ کی قسم یہ وہ سرمایہ ہے جس کو زوال نہیں ہے. حضرت علی تو بول پڑے, شعر میں کہہ دیا, کیا عجیب جملے کہہ دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفني عن قریب ولكن العلم باق لا يزال. یہ حضرت علی کا شعر ہے جس کا معنی یہ ہے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں. مجھے قرآن کا علم دیا, لوگوں کو تو نے مال دے دیا. مال والوں سن لو, تم اور تمہارا مال تم چلے جاؤ گے, مال یہی رہ جائے گا. اور علی تو سن لے, تیرے ساتھ تیرا قرآن جنت تک جائے گا. سبحان اللہ. حضرت امام شافعی بول پڑے, کتنا بڑا آدمی ہے. اللہ کی قسم یہ تو ہم جب جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے اہل علم ہیں. احب الصالحین ولست منہم, اللہ سے کہہ رہے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اللہ میں تیرے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں خود نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوں. یہ بڑی عاجزی ہے. حالانکہ جس کو اللہ کی زیارت خواب میں ہوئی وہ وہی سنا کے چلا جاؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یا اللہ تیرے قرب میں جو لذت ہے میرا دل کرتا ہے میں اور بڑھ جاؤں, تیری محبت میں اور بڑھ جاؤں, تیرے تعلق میں اور بڑھ جاؤں. مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جو مجھے تیرا قریب کر دے. تو اللہ نے فرمایا میرے قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو, جو اس سے میرا قرب بڑھتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بڑھتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا سمجھ کر پڑھوں قرب ملے گا, یا معنی سمجھے بغیر بھی پڑھوں تو قرب ملے گا. اللہ نے کہا یہ میرا کلام ہے, میرے اندر سے نکل کے آیا ہے. سمجھ کے پڑھو تو بھی قرب ملے گا, بغیر سمجھ کے پڑھو تو بھی میرا قرب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس پر امام شافعی کہہ رہے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اللہ میں تیرے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں مگر میں نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوں. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں انہی کی محبت کے بطور مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. سبحان اللہ. اللہ یہ ذوق میں نصیب فرمائے. اللہ مجھے بھی یہ جتنی باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں سب سے پہلا مخاطب اس کا میں ہوں, تاکہ مجھے بھی اللہ کا قرب ملے. میں سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں, اللہ کا تعلق مجھے بھی ملے. آج آخری دن ہے, زور لگا لو تاکہ اللہ کے قرب میں چلے جاؤ. کل سے شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا, پھر وہ میرے نبی کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی نے اس میں یہ کہا اللہ یہ رجب آ گیا, یہ شعبان ہے, میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھے رمضان تک پہنچا دے. ہم بھی اللہ کے نبی کی دعا میں وہی کلمات اتباع میں کہتے ہیں اللہ یہ رجب گزر گیا, کل شعبان ہے, آگے رمضان آ رہے, ہم سب کو رمضان تک پہنچا.